ہو رہی، نئی نئی پالیسیاں آ رہی، تو ہم پالیسیوں کو تو نہیں بدل سکتے، اس کے لیے کوشش تو ہو رہی ہے، کر رہے ہیں، لوگ نظر رکھ رہے ہیں اس پر۔ ہمارا سنویدھان، ہمارا ملک کا جو سیکولر دستور ہے وہ بھی زندہ ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھے، اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ لیکن ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، جو قرآن ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی دینی تعلیم کو اس درجے مضبوط کرنا ہوگا کہ دنیا کی کوئی پالیسی کا اثر اس پر نہ آئے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس پہلے فرما دیا تھا، یہ تو آج پالیسیاں بدل رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کی توحید اس کے دماغ میں ہوتی ہے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی بچے کو پیدا ہو اور جنگل میں چھوڑ دیا جائے اور کچھ نہ دیکھے وہ، تب بھی وہ اللہ کو یاد رکھے، ایک فطرت ہے اس کی، دوسری چیزیں اس کو نہ لائی جائے اس کے سامنے تو اللہ کا ماننے والا ہوگا، وہ رسالت کو تو نہیں سمجھے گا لیکن اللہ کو مانے گی، دین فطرت۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین اس کو چاہے یہودی بنا دے، چاہے نصرانی بنا دے، چاہے مجوسی بنا دے۔ تو کوئی بھی سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کو یہودی تو نہیں بنائے گا، نصرانی نہیں بنائے گا، غیر اسلامی تہذیب کو آراستہ نہیں کروائے گا، لیکن غیر محسوس طریقے پر، اس لیے کہ بچہ باپ کا بھیدی ہوتا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے الولد سر للابی، لڑکا اپنے باپ کا بھیدی ہوتا ہے، یعنی جو اس کی نقل و حرکت ہوتی ہے بچہ اس کو نقل کرتا ہے۔ جیسے بچی ماں کی نقال ہوتی ہے، بچہ اپنے باپ کا نقال ہوتا ہے، اور اس کے اندر کی ساری خرابیاں اور خوبیاں ان کے بچوں سے واضح ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو درپردہ یہ کہا گیا کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے جہاں احکامات آپ نافذ کریں، وہیں اپنی زندگی کو بھی صاف ستھری ان کے سامنے پیش کریں۔ لیکن بچہ سمجھتا ہے، باپ ہونے کے اعتبار سے وہ کچھ نہ بولے، آپ کی ذوق اور آپ کی کمزوری کو، آپ اگر گھر میں اس کی والدہ کو گالی بکتے ہیں، بچہ بھلے ہی آپ کو کچھ نہ کہے لیکن اچھا والد آپ کو شمار نہیں کرتا، اس کا دل کہتے ہیں عجیب بات ہے، امی کو میری عزت کرتی ایسی گالی دے رہا ہے۔ اس طرح سے اگر ہم گھر میں غیر اخلاقی کوئی عمل کرتے ہیں اور بچہ دیکھ لیتا ہے، بھلے وہ آپ کے انڈر میں ہیں، ابھی آپ سب خرچ اس کا برداشت کر رہے ہیں، تو فطرت ہے انسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، ابھی آپ کے احسان کے تلے وہ دبا ہوا ہے تو آپ کی بے ادبی نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کا دل یہ آپ کی بے ادبی پر آمادہ کرنے لگا کہ یہ والد ایسا کرتے۔ اس لیے قرآن حکیم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اپنے آپ کو سنوارنے کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے میری ذات کو تسلیم کرنے والو، اے میرے بندو، میرے نبی کی رسالت کا اقرار کرنے والو، آخرت پر یقین رکھنے والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ جہنم سے آگ سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ پہلے ایمان لانا، اللہ کی ذات کو تسلیم کرنا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، آپ کو آخری نبی ماننا، آپ کی شریعت کی پیروی کرنا، آپ کی شریعت کو حق سمجھنا، اس کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کو کامیابی جاننا، یہ اسلام اور ایمان کا محصل۔ تو پہلے اپنے آپ کو ایمان میں مضبوط کریں، اپنے آپ کو ایمان میں مضبوط کریں، وہ انفسکم، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ ہمیں ان اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہے جن اعمال کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا ان سے بچانا ہے، اور جن کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کو حضرت رسول پاک علیہ السلام کرنے کا حکم دے اسے کرنا ہے، اور جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے اس سے رک جانا ہے۔ یہ میرے بھائی بزرگ دوستو ہمیں جہنم سے بچانے کے اسباب۔ ایمان کے بعد سب سے پہلے کیا فرمایا؟ بنیاد اسلام والا خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔
کتنی چیزوں پر؟ 5 چیزوں پر. شہادت لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان والحج. یہ موٹے موٹی 4-5 چیزیں ہیں. ایمان کے بعد 4 چیزیں ہیں. ایمان لانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے. 5 وقت کی نماز فرض ہے. ہمیں بھی پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی پڑھوانا. اور ان کو بچپن سے اسی لیے کہا گیا، بچپن سے نبی پاک علیہ السلام نے بچپن سے ان کو نمازی بنانے کا اہتمام کرنے کا حکم فرمایا. حضور نے فرمایا مروا صبیانکم اذا 7 سنوات، اپنے بچوں کو حکم دو نماز کا جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. جب کتنے سال کے ہو جائیں؟ 7 سال کے جب ہو جائیں تو اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، یعنی اس سے پہلے سکھاؤ. اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور وہ نہ پڑھیں تو ان کو تنبیہ کرو. وَضْرِبُوهُمْ، مارو ان کو، ہلکی سی مار لگاؤ اگر نماز نہ پڑھیں. تنبیہ کرو. یہ اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا انداز سکھایا. ان کو دینی مجلسوں میں لے جانا، دینداروں کے ساتھ جوڑنا، یہ جو بھی اسباب آخرت کے ہو سکتے ہیں، اللہ والوں سے تعلق جوڑنا، اللہ کے راستے میں نکالنا، چھوٹے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف رغبت دلانا، مکتب میں پابندی سے بھیجنا، گھروں کی تعلیم کا بہت زیادہ اہتمام کرنا. اپنے گھروں کی تعلیم کا اہتمام ہم کریں گے تو کہہ رہے بچہ باپ کا بھیجی ہوتا ہے. جب ہمارے والد بچے کے والد بیٹھ کر کے تعلیم کریں گے، ان کی والدہ تعلیم کرے گی اور قرآن حدیث پڑھیں گی، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کو بیان کرے گی، نماز کے چھوڑنے میں کیا گناہ ہے، نماز کے پڑھنے میں کیا ثواب ہے، یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی. روزے رکھنے کا ثواب کیا ہے، روزہ نہ رکھنے کا گناہ کیا ہے، حج فرض ہو حج نہ کرے تو اس کی کیا وعید ہے، اور حج کرے تو اس کی کیا فضیلت ہے. یہ جب سب بچے ہم بیٹھ کر کے میاں بیوی بھائی بہن سب کو بیٹھا کر کے جب گھروں کی یہ تعلیم مضبوط کریں گے، 2 چیزیں ہمیں اس وقت کرنا. ایک، اپنے گھر کی تعلیم کو مضبوط منظم نظام. جماعت والے بیچارے کہہ گئے کہ تھک گئے، گھر کی تعلیم، لیکن ہم کہنے والے خود نہیں کر رہے، کہنے والے خود ہی نہیں کر رہے، دوسرے کیا کریں؟ اس کی مضبوط گھر کی تعلیم کو مضبوط کرنا ہے اور بچوں کے لیے مکتب کو مضبوط کرنا ہے. جو مدارس ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے. مساجد کے نظام کو 24 گھنٹے اس کو عبادت سے کیسے آراستہ ہو، ہر محلے والے مساجد کمیٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری مسجد 24 گھنٹے آباد رہے. جماعت والے تو کوشش کر ہی رہے، کسی وقت تفسیر ہو رہی ہو، کسی وقت حدیث ہو رہی ہو، کہیں دین کے حلقے لگے ہوں. اس وقت غفلت کا ماحول برتنے کی ضرورت نہیں. غفلت والا ماحول اپنے بچوں کے ساتھ، ہمیں دوسروں سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ابھی تو ہماری ثقافت اور تہذیب کے لارے پڑے، ہم اپنی اسلامی تہذیب کو اپنے گھروں میں بچا نہیں پا رہے ہیں، ہم دنیا کو کیا پیش کریں. پہلے ہماری ذمہ داری ہے اس دور میں، اس دور پرفتن میں، جہاں مختلف انداز سے مختلف شکلوں میں فتنوں کے انبار لگے ہوئے ہیں اور ہماری بچیوں اور بچیوں کے یہ تہذیب کے زہر قاتل بن کر کے ہماری تہذیب اسلامی کو جو ختم کیا جا رہا ہے، تعلیم کی لائن سے، ایجوکیشن کی لائن سے جو زہر بنا جا رہا ہے، یہ سارے زہریلے اثرات کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اتنا مضبوط پلا دیں کہ دنیا کا کوئی رنگ اس کے اوپر اثر نہ کرے. ایسا کوٹڈ رنگ چڑھا دے کہ اس کے اوپر کوئی دوسرا رنگ نہ چڑھ سکے. صبغۃ اللہ کا رنگ. اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہماری اور آپ کی بہت ذمہ داری ہے. ہم مکتب کو معمولی سمجھتے ہیں. اس وقت دارالعلوم بڑے اقامتی درسگاہوں سے زیادہ ہر محلے میں مکتب کے نظام کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. اپنے مسجد کے مکتب کو کتنے لڑکے آتے ہیں یہاں؟ پورے محلے کے اگر بچے آ جائیں تو یہاں 5 مدرس لگیں گے. کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں؟ ہم کافی ہیں. ہمارے بچے کو قرآن نہیں آتا اور ہم صرف قرآن شریف ناظرہ پڑھا دینے کا نام دین سمجھ رہے ہیں. میں نے پچھلے جمعے کو بھی بتایا کہ وہاں اجین کے اندر میٹنگ میں یہ بات آئی، رابطے مدارس کے علماء نے بتایا اجین شہر میں یہ واقعہ کہ ایک بچی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ چلی گئی. وہ قرآن پڑھی ہوئی تھی لیکن ناظرہ پڑھی تھی. بولے میں کوئی غیر مسلم تھوڑا ہوئی ہوں، بولے میرا پیار تھا، میں چلی گئی اور میں تو جو ہے اس کو قرآن بھی پڑھتی ہوں، قرآن پڑھی ہوئی ہوں، آگے اس سے کچھ نہیں معلوم. اس لیے صرف قرآن پڑھا دینا یہ دین نہیں ہے. یہ تو قرآن کی تلاوت آپ نے کی، عربی ایک آپ اس کے معنی کا سمجھنا.
معنی مفہوم کو سمجھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. کم سے کم موٹی باتیں ایمانیات، ایمان اس کے 7 پوائنٹ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ 7 پوائنٹ آف دا اسلام جن کو کہا گیا ہے، یعنی 7 پوائنٹ اسلام کے ہیں. یہ ہر بچے کو زبانی یاد ہو اور ان کے دماغ میں اس چیز کو بیٹھا دیا جائے. کلمہ پڑھاتے ہیں نکاح کے وقت بزرگوں نے شاید اس لیے پڑھایا ہوگا کہ لوگ کچھ بھی بندے رکھتے ہیں تو اس کو جو ہے تجدید کروائے. ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ، اچھی اور بری تقدیر جو بھی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر. یہ 7 پوائنٹ جو ہے حدیث سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی، قرآن کی آیات میں بھی آئے کہ کن چیزوں پر ایمان لائے، رسول لائے، سارے رسول ایمان لائے. اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، آپ نے سکھایا امت کو. یہ ایمانیات کے کلمے بھی اپنے گھروں میں سکھائے. ایمانیات کے بعد جب پکا مضبوط، اس لیے جب مضبوط ایمان ہوگا، ایمان جب تک آپ کے دل میں راسخ نہیں ہوگا، اعمال صالحہ کی طرف رغبت بھی نہیں ہوگی. اگر دیکھا دیکھی ہو بھی گئی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی. اس لیے اپنے اندر احساس پیدا کرنے لیے دنیا کے دوسری باتوں سے زیادہ مؤثر قرآن کریم کی آیات اور حدیث مبارکہ سے زیادہ مؤثر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اس لیے اپنے گھروں میں حدیث پاک کو پڑھنے کا ایک وقت میں تفسیر بھی سنائی جائے. تفسیر اردو میں آتی ہے، کوئی ضروری نہیں اپنے من سے تفسیر کرنا، بہت سی تفسیریں آتی ہیں. سوئی بوجھ کے ساتھ قرآن کا سال بھر میں کم سے کم ہم لوگ پورا قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں تو وہ عقائد کو اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی. ورنہ کچھ چند باتوں کو آپ نے پڑھا اور کسی نے ذرا سا گھما دیا اور آپ شک میں پڑھ گئے تو آپ کو پورا ایمان متدثر. قرآن کی شواہد اور قرآن کی دلائل، جو قرآن کریم کا جو انداز ہے، مختلف انداز سے مختلف قوموں پر کیسا عذاب آیا، پھر اللہ کے انعامات اور پھر اللہ کے عذاب اور گرفت اور پکڑ، جو واقعات قوم عاد، قوم سمود اور پرانی قوم سبا، کتنے واقعات کے جن جن قوموں نے بھی اپنے نبی کی نصیحت پر عمل کیا تو انہوں کو اللہ نے کیسی ترقی دی، اور جنہوں نے عمل نہیں کیا اللہ نے کیسا نیست نابود کیا. تاریخ کے حوالے سے عقل مند آدمی سبق حاصل کرتا ہے. جب سچے واقعات قرآنی روشنی میں ہم بیان کریں گے اور سنائیں گے اپنے بچوں کو تو ہمارے بچوں کے عقیدے میں کوئی دوسرا عقیدہ دار نہیں ہو سکتا. اس لیے آج کے تعلیمی پالیسیوں کے لیے مختلف انداز سے کوششیں ہو رہی ہیں. الحمدللہ علماء اس پر جو ہے جاگ گئے ہیں. سب جگہ جگہ پر میٹنگیں ہو رہی ہیں، اوقلا لگے ہوئے ہیں. سب باتیں پالیسیوں پر دھیان ہے. ابھی پاس کیا گیا ہے، پتہ نہیں آئندہ جاری بھی ہو سکتا ہے. وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا. کوئی بھی پالیسی لا سکتا ہے آدمی، کوئی بھی پالیسی لائے. ہمیں اپنے کالجوں کی بھی فکر کرنا ہے، اپنے اسکولوں کی بھی فکر کرنا ہے. نہج نبوت پر جہاں تعلیم ہو رہی ہو، دنیاوی اصلی تعلیم کو دنیاوی ہماری ضرورت ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم انگریزی نہیں پڑھیں گے، تعلیم سے ہی دور ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت تعلیم ہی بہت بڑا ہتھیار ہے. آج حضرت مولانا اشرف مدنی صاحب دعوت برکات اللہ علیہ کا بیان، ابھی تازہ بیان آیا ہے کہ لوگوں امت مسلمہ کو کہا ہے انہوں نے کہ بہت بڑے قائد اسلامیہ ہیں، ہمارے ہندوستان کے بڑے قائد ہیں جن کی قربانیاں اس ملک میں لگی ہوئی، جن کے باپ دادوں کی آج بھی ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ لوگوں سنو مسلمانوں، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لینا لیکن اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم سے پیچھے مت کرنا. اعلیٰ تعلیم حاصل کرواؤ. جب جس چیز کا دور کر رہا ہو، جس چیز کا دور دورہ ہو، اس کے مطابق اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ہماری تیاری ہونا چاہیے. ہمیں لڑنا تھوڑا یہی جنگ ہے. آج کی سب سے بڑی جنگ یہی ہے، ایجوکیشن اور تعلیم کے میدان میں ہمارے بچے آگے ہوں اور تربیت کے میدان میں بھی ہمارے بچے آگے ہوں. ہمارا بچہ انجینئر بن کر کے جائے اور ایسا انجینئر بن کر کے جائے، ایسا نہ بنے کہ بڑی عمارتیں بنا دے، 25 26 لوگ ہلاک ہو جائے اور عمارتیں دھڑام سے گر جائیں. ایسے انجینئروں نے تو پاس کیا ہوگا، سنتے رہتے ہیں بڑا عمارت کے نیچے لوگ بیٹھے تھے اور وہ گر گئے، 30-35 لوگ مر گئے، تو اس کا ذمہ دار کون؟ انجینئر. پیسے لے کے پاس کر دیا، مٹیریل پاس کر دیا کہ ہاں ٹھیک ہے. ایسے انجینئر نہ ہو جو لوگوں کے خون چوس رہے ہوں، جو لوگ پیسے دے کر کے لوگوں کے نقصان کے فیصلے کر رہے ہوں. ایسے انجینئر
انجینئروں کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت نہیں ہے جو مریض کے چیک پر نظر رکھ کر کے مریض تڑپتا رہا ہاسپٹل میں اور اس وجہ سے اس پر ہاتھ نہیں لگایا گیا کہ وہ غریب آدمی تھا، اس کے پاس پیسے نہیں۔ آج ہمیں ڈاکٹروں کی بھی ضرورت، انجینئر کی ضرورت، لیڈی ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ساری چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن اسلام کے دائرے میں رہ کر کے۔ کیوں؟ غیر اسلامی ڈاکٹر جو ہوگا، اللہ کا ماننے والا نہ ہوگا، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نہ ہوگا، تو وہ کیا فائدہ پہنچائے گا اپنی ڈگری سے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اکبر الہ آبادی کا ایک شعر آیا، ہم منع نہیں کرتے آپ کو بھی اعلیٰ تعلیم نہ دلوائیے، سب کو عالم بنا دیجیے، تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے بنا دے۔ تمنا تو رکھنا چاہیے، کیونکہ عالم اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے اوپر۔ ایک عالم وارث نبی ہوتا ہے، جس کے گھر میں وارث نبی پیدا ہو جائے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو کوشش تو ہر ایک کو کرنی چاہیے، لیکن ہر ایک کے اوپر فضل نہیں ہے، لیکن مسلمان ہونا، ایمان والا ہونا سب کے ذمہ داری ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیے۔ ہمیں تو افسوس ہوتا ہے ہمارے پڑوا کے لوگوں پر مال اللہ نے خوب دیا، اسباب دیے، لیکن اپنے بچوں کے لاڈ پیار میں انہیں آگے ایجوکیشن کے معاملے میں بہت پسند کی، بہت مشکل سے بہت کم تعداد جو ہے بچوں کی آگے بڑھتی ہے کہ ہائی ایجوکیشن میں بچے جا رہے ہیں۔ کم سے کم ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہمارے بچے آگے نہیں ہیں، اگر کوئی 95% 97% بچہ پاس کر رہا ہے یا 90% بچہ پاس کر رہا ہے، غریب بچہ ہے، تو ہمارے مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس قوم کے بچے کی نگرانی ہو اور اس کا پورا خرچ ہم برداشت کریں گے، وہ بھی آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ جیسے آپ حافظ قرآن بنائیں گے تو حافظ قرآن کا اپنے اعتبار سے ثواب ہوگا، اور ایک بچے غریب بچے کو آپ دنیاوی تعلیم دلا کر کے کل وہ ایس پی بنے گا، کل کلکٹر بنے گا، کسی بھی ضلع میں ہوگا، آپ کے نام پر اس کا کچھ نہ کچھ تو آپ کو ملتا رہے گا۔ وہ اچھے کام کرے گا، وہ خدمت کرے گا، وہ سیوا کرے گا، خدمت کے بھاؤ سے کام کرے گا، وہ جو ہے رشوت خور نہیں ہوگا۔ جب اللہ کا ڈرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا انجینئر، اللہ سے ڈرنے والا ڈاکٹر، میرے بھائیوں آج کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ ہمارے عزیزوں مفتی حاتم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گئے تھے بھی حیدرآباد، تربیتی کیمپ تھا 22 دن کا، وہاں انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹروں کا کیمپ تھا، وہاں ایک آخری دن ڈاکٹروں کا کیمپ رکھا گیا، تو فرمایا سب ڈاکٹر ایسے لگ رہے تھے جیسے سب علماء ہیں، یہ لمبی داڑھی ماشاءاللہ، اور ایک سے بہترین ڈاکٹر، بہترین انجینئر، سب کوئی کیونکہ علماء سے یہ دنیا کی حقیر چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، بڑے بڑے بہترین سائنٹسٹ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کے مطابق ہیں، پتہ نہیں چل رہا کہ یہ علماء ہے یا ڈاکٹر۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، ہم احساس کرتے ہیں انگریزی کے کبھی خلاف ہمارے بزرگ نہیں رہے، انگریزیت کے خلاف ہیں، ہمیں ذرا سی ABCD آ گئی تو پورے انگریز بن جاتے۔ یہاں ایک سے ایسے پڑے ہوئے ہیں اسی کرتے پیجامے میں کہ گھنٹوں انگریزی بولتے رہیں گے، کوئی بڑا سے بڑا کالج کا پڑھنے والا بھی نہیں بول پائے گا۔ اس لیے احساس کمتری کو اپنے اوپر سے نکالو، احساس برتری پیدا کرو، تکبر نہیں ہے یہ، احساس برتری کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات ایسی مضبوط موجود ہے کہ کسی سے ہمیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دلوائیں۔ جو بچے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے باقاعدہ نصاب ہے، رابطہ کریں، ہماری بھی کچھ کمزوری ہے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ان کالج کے بچوں کے لیے بھی ہم کوشش کریں۔ ان کا ایک سلیبس بنا ہوا ہے وہاں اس وقت ان علاقوں میں کہ جو ایم اے تک پورا سلیبس چلتا ہے کہ یہ کتاب چلتی ہے، وہ ایم اے تک پڑھنے والا طالب علم بھی اپنے کو مکتب سے الگ نہیں سمجھتا۔ وہ آخری کتاب اس کا پورا 5ویں سے لے کر BA ایم اے تک بنا ہوا ہے کہ ایم اے تک پڑھ رہا ہے لڑکا، وہ یہاں پڑھ رہا ہے تو وہ یہ کتاب دینیات کی پڑھے۔ تو ساتھ ساتھ معلومات کے اعتبار سے گریجویشن کے ساتھ ساتھ ایک معلومات کی عالم بھی ہوتا ہے۔ وہ عالم تو نہیں ہوگا ڈگری والا جو عربی اچھی ہو، لیکن مواد کے اعتبار سے، مضامین کے اعتبار سے وہ پورا عالم بھی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مکاتب کو تو پہلے بنیادی طور پر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے مکاتب کو مضبوط کرے، یہی بنیاد بنے گی آگے انشاءاللہ جو ہائی ایجوکیشن بچے حاصل کریں گے ان کا بھی ان کے شوق اور جذبہ پیدا ہوگا ان کے گھروں کی تعلیم کے ذریعے۔ جب گھر میں آپ تعلیم میں اپنے بچوں کو جوڑیں گے تو پھر علماء سے جڑیں کہ حضرت میں کالج میں پڑھ رہا ہوں اور مجھے بتائیے میں کیا کروں۔ ہمارے بہت سے بچے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے یہاں جاتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، مشرع ہیں، اور انہیں فکر ہے۔ ابھی ایک بچے نے عربی شروع کی ہے ماشاءاللہ، وہ سروس کرتے ہیں، عربی پڑھنے جاتے ہیں ہم
हमारे उस्ताद हैं मदरसे के मौलाना अज़मतुल्लाह साहब पर भी पढ़ा है। शौक जज्बा ये आपके घर से पैदा करना पड़ेगा, फिर हम उसके लिए तैयार हैं खिदमत के लिए। आप यहाँ मस्जिद में बुलाएंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पे इंतजाम करेंगे, हर मस्जिद में इंतजाम करेंगे। आप शुरू तो कीजिए, पहले आपको थोड़ी तलब पैदा करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह फिर हम भी हरकत में आएंगे, करेंगे ना इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको, हमारे बच्चों को यहूद और नसारा की साजिशों से, गैरों की साजिशों से हिफाजत फरमाए और हमें अपने बच्चों और बच्चियों की बेहतर मुस्तकबिल की फिक्र करने की तौफीक नसीब फरमाए। दीन के एतबार से आला तालीम में भी हमारे बच्चे आगे बढ़े, इसके लिए भी हमें कोशिश करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।